اگر ان میں کوئی ملک بچا، یمن تباہ ہو گیا، لبنان تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، وہاں پر اسی سوشل میڈیا کے ٹول کو اور اس دجالی ٹول کو اور اس شیطانی چرخے کو استعمال کر کے وہاں کی عوام کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ آمریت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف، وہاں کی آٹوکریسی کے خلاف، وہاں کی ارسٹوکریسی کے خلاف جناب یہ جو جنگ لڑیں گے، یہ جنگ جناب بڑی مقدس ہے، یہ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے، یہ ملک کو بچانے کے لیے ہے۔ اور پھر وہاں کی جنریشن، وہاں کی ینگ جنریشن، وہاں کی پڑھی لکھی عوام، وہ جناب ایک ہائپ کریٹ ہوا، ایک جو انسان کا اندر ایک فطرت ہوتی ہے کہ آزادی کا نام، انقلاب کا نام، تبدیلی کا نام، وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ہر انسان کو، انسانی معاشرے کو۔ انہوں نے جناب اپنے اپنے ملک کے اندر پھر جو بغاوتیں کی، اس کے بعد آج تک وہ ملک سٹیبل نہیں ہوئے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، وہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ، مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پہ آج تک گلی محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور ملک تباہ ہو گئے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک ملک صرف بچا وہاں پہ، وہ ہے مصر۔ کیوں بچا؟ کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ، مضبوط اور مستحکم تھی۔ جن ممالک میں فوج مضبوط نہیں تھی، جن ممالک میں فوج کا جناب عوام کے حوالے سے اور اپنے چین آف کمانڈ کے حوالے سے کوئی مضبوطی اور استحکام نہیں تھا، وہ ملک آج آپ کے سامنے ہے۔ یمن کو اٹھا لیں، لبنان کو اٹھا لیں، شام کو اٹھا لیں، عراق کو اٹھا لیں، جتنے باقی ممالک ہیں۔ یہی چیز پاکستان کے حوالے سے جناب طے کی گئی 1998 میں کہ ایٹمی طاقت پاکستان سے اب جنگ نہیں لڑنی، نہ انڈیا جنگ لڑ سکتا ہے، نہ اسرائیل جنگ لڑ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ملک دشمن طاقت یا کوئی ایجنسی جنگ لڑ سکتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ملک تباہ ہوگا جب پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کی جائے گی، خلیج پیدا کی جائے گی، فاصلہ پیدا کیا جائے گا۔ جب یہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ خلیج پیدا ہو جائے گی، جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی، تو پھر کوشش کی جائے گی کہ پاک فوج کے اندر سے وہ جو چین آف کمانڈ ہے، پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ اور بڑا مستحکم ہے۔ کوئی بھی اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں نہیں سوچ سکتا۔ یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی جناب فتح اور نصرت کا جناب علامت ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ ملک دشمن طاقتوں کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف دہ امر ہے وہ پاک فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ایک انتہائی سنکرونائز طریقے سے، مربوط طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور مستحکم ہونا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ہٹ کیا جائے۔ 98 سے لے کے آج تک ساری چیزیں پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئیں۔ وار اینڈ ٹیرر اسی آبجیکٹو کے تحت لائی گئی، جس کو پھر ہمیں اپنے گلے میں باندھ کے وہ گلے کا ڈھول ہمیں بجانا پڑا۔ اس کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی ایک لمبی جناب ڈسکشن ہے۔ اینڈ میں پچھلے سوا سال جو آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں، وہ تھا جناب یہ آخری سوا سال حقیقی آزادی کی جنگ۔ ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی آزادی امریکہ کے خلاف ہے۔ امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی، میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نہیں جناب، ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے، اور ہم نے جانی، مالی، دامے، درمے، سخنے، ہر قسم کی قربانی، ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، وکیل ہیں، ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی۔ اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتہ چلا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی امریکہ کے حوالے سے چیزیں بیک آؤٹ پہ چلے گئیں۔ حقیقی آزادی فوج سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام لیا گیا ریاستی اداروں سے لینی ہے۔ اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی آزادی کی طرف کس طرح لگایا گیا؟ سوشل میڈیا کے 4 ٹولز ہیں، ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک۔ یہ چاروں ٹولز امریکہ، یورپ، برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں، ان کے ہیڈ آفس ہے۔ وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں۔ ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے 4-5 دنوں سے ڈاکٹر فرحان ورک
کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے دو تین سال پہلے تک تھے، وہ بتا رہے ہیں، میں بھی ٹی وی چینلز میں کل پرسوں 2-3 دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں میں دیسی طریقے سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ایک طرف جناب حکومت چینج ہوئی، حکومت چینج ہونے کے بعد، حکومت چینج کرنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو 10واں یا 11واں پروگرام پاکستان کی تاریخ میں چل رہا تھا، کوئی پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومتوں میں وہ چلتے رہے، پی ٹی آئی نے بھی وہ لیا۔ اس پروگرام کو جب پتہ چل گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے، تو جناب جو ایک ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت فیبروری کے مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پالیسی، وہ کمٹمنٹس، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ یقین دہانیاں، وہ ایکنالجمنٹس جو طے شدہ تھی، جس کے مطابق سارا پروسیس چل رہا تھا، اسے بیک آؤٹ کر دیا گیا۔ 50 روپے شاید جو ہے نا وہ پٹرول سستا کر دیا گیا، 3 مہینے کے لیے پٹرول کی قیمت سٹیٹک کر دی گئی۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں تھا۔ آئی ایم ایف اچھا ہے برا ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں، میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں، میں جو 40-44 سال کا سیاسی تجربہ یا 25 سال کا الیکشن کی پالیٹکس اور وزارت اور ایم پی شپ میں جو جانتا ہوں، اس کے مطابق چیزوں کو سٹرکٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر ملک لے کے چلتا ہے، جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے۔ اب یہ جان کے اس پروگرام کو سبوتاژ کیا گیا تاکہ آگے یہ پروگرام چلے ہی نہ، آگے جب کوئی حکومت آئے گی وہ یہ پروگرام چلا ہی نہ پائے، اور پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں چل پائے گا، آئی ایم ایف ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، تو پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ جب وہ بیٹھے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، اور پھر وہ لوگ کہ جو پچھلے 5-6-7 سال سے کرپشن کے کیسز بھگت رہے تھے، ان کو جب اقتدار کے اندر لایا جائے گا، اور پھر ادھر سے پارٹی لیڈر ایک کمپین سٹارٹ کریں گے ایگریسو قسم کی، تو پھر عوام کے ذہنوں کے اندر اس حکومت کے حوالے سے تو جو آئے گی نفرت، وہ بظاہراً وہ نفرت جو ہے وہ پاک فوج کے کھاتے میں بھی لائی جائے گی کہ پاک فوج نے فزیکلی کیوں نہیں اس رجیم چینج آپریشن کو یا اس حکومت چینج آپریشن کو کیوں نہیں روکا۔ حالانکہ اصول کے مطابق جمہوریت ہے اس پاکستان میں، اور عدم اعتماد کی تحریک اچھی تھی بری تھی، پیسے دے کے لوگوں کو خریدا گیا نہیں خریدا گیا، ایک چیز طے شدہ ہے کہ جو 171 72 یا 76 ممبر تھے، وہ باقاعدہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے وہ گروپس تھے چھوٹے چھوٹے کہ جنہیں توڑ کے جناب ایک چینج لایا گیا اور حکومت بن گئی۔ تو جناب جب آئی ایم ایف سے آپ کو توڑ دیا گیا، آئی ایم ایف بیک آؤٹ کر گئی، آئی ایم ایف نے کہا یہ پروگرام اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں ایگزیکیوٹ ہوا، طے یہ تھا کہ پھر آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، اور آج تک 1.25 سال گزر گیا، آئی ایم ایف جناب کسی قسم کا کوئی سرا پکڑائی دینے کو تیار نہیں، اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی پھر جو مسلط ہوا، اس کی بنیاد پہ ہر آنے والا دن پاکستان کے اندر فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو نفرت آنی تھی، وہ ایک کنسیکوینٹ ایک جناب آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جناب سائیڈ افیکٹ کہہ لو یا آفٹر افیکٹ کہہ لو وہ تھا۔